بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کچھ روز پہلے ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی اکانومی کے بارے میں، اور یہ کہا گیا کہ کوئی ڈیفالٹ وغیرہ کا خطرہ نہیں، اکانومی کا کوئی مسئلہ نہیں، پرابلمز ہیں لیکن ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جو نتیجہ وہاں سے برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ یا ٹویٹر وغیرہ پہ بعض لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، چنانچہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ کیا آنکھوں میں دھول جھونکی ہمارے اکنامک ہٹ مین نے۔ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ایک اسٹریٹجک نیچر کے فیصلے ہونے تھے، وہاں سے فیصلہ یہ نکلا کہ ٹویٹر اور واٹس ایپ کے اوپر جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے اس کو پکڑا جائے۔ میں نے اسی وقت اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی تسلیوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اکانومی کی اصل حالت، اس کے حقائق جاننے کے لیے ایک اکانومسٹ کا کمیشن بیٹھنا چاہیے جو آج ان حالات کا جائزہ لے کہ واقعی جو حکومت ہمیں یا جو اسحاق ڈار بتا رہے ہیں وہ درست ہے یا ہم ایک کھائی میں گرتے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے تو حضرت وہاں سے فارغ ہو کے نکل آئے۔ اب میں یہ اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ آج ملک کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ برباد ہو گیا، لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے اور تقریباً 1300 پوائنٹ لوز کیے سٹاک ایکسچینج نے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو سکا کیونکہ آئی ایم ایف بہت ہی سخت شرائط عائد کر رہی ہے، تو لازماً اس سے ان شرائط سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منت سماجت کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو جائے، طے ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ دوست ممالک نے بھی کچھ نہیں دیا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے سفیر نے یہاں پہ کہا تھا اپنی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر پہلے انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے۔ وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سویٹنر تھا، ایک انہوں نے ایسی اس پہ کچھ آپ کہہ لیجئے کہ مٹھاس چڑھا کے بات کر دی، ورنہ حقائق یہ تھا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ تو خود کرپٹ ترین لوگ ہیں، کدھر بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں الیکشن کراتے تاکہ ملک کے اندر کچھ استحکام آئے، وہ لوگ آئیں جو کہ ملک کا سوچیں۔ آپ تو نہیں سوچتے ملک کا، آپ کا تو اپنی جائیدادیں دولتیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ باہر صورتوں میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذکر کر کے تو جان چھڑائی، یعنی دوسرے لفظوں میں پیسہ کوئی نہیں دے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ساری سخت شرائط جو ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو کی جائیں گی۔ اس کی سزا، ان کے کرتوتوں کی سزا عوام بھگتے گی، اور وہ سزا یہی کہ تیل مہنگا، پیٹرول مہنگا، آپ کے ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سود، شرح سود، چنانچہ کاروبار نہیں ہو سکے گا، کاروبار کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ جب آپ وہ لون اتنا مہنگا لے گا تو کیسے کرے گا۔ اور پھر ڈالر کے بارے میں کہ جی ڈالر جو ہے اس کی جو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کی ہوئی قیمت وہ نہیں، انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ آپ اوریجنل کریں تو ڈالر کیا 300 پہ لے جائیں۔ یہ وہ حالات ہیں جس پہ اس ملک کو انہوں نے لا کے پہنچا دیا۔ خدا تعالیٰ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ رجیم چینج کروائی۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس ملک کا کیا حال کر دیا انہوں نے۔ آپ کے دشمن چاروں طرف باہر اس ملک کو گرتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر روزانہ ایک زخم لگ رہا ہے، اور یہ اندر سے ہی کھایا جا رہا ہے، اور اس کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، اور وہ انتظار میں ہیں کہ یہ مردہ جسم کب زمین پہ گرے اور پھر گدوں کی طرح اس کو نوچا جائے۔
یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کس سے شکایت کریں سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ سب سے پہلے ایک تحقیق کرائے کہ یہ رجیم چینج تھی کیوں، کس نے کی، اس کے جو مضمرات ہیں۔ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ذمہ داری اس کی مسلط کرے، بتائے کہ یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے کیا مقاصد تھے، اور پھر ان کے خلاف وہ عوامی عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہ رجیم چینج کے قصہ بھی ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ لوگ اس کے نتیجے میں آ کے بیٹھے جنہوں نے آج برباد کیا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، میں بھارت کی اکانومی اور اپنی اکانومی کا صرف ایک آئٹم کے اوپر موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج بھارت کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے، اور بہت ساری دنیا میں اور اکانومیز جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں، جیسے چائنا یا اور ان اکانومیز میں مسائل آئے ہیں۔ بھارت کی اکانومی بہت بہتر ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہی وجہ ہے جو کہ ہمیں لے بیٹھی ہے، جو ہم نہیں کر سکے۔ ہمارا بھی سب سے زیادہ جو بل ہے ایک اپنے امپورٹس کا، وہ تیل کا ہے۔ تیل مہنگا آئٹم ہے، آپ اس میں امپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پیسہ بہت دینا پڑتا ہے، فورن ایکسچینج آپ کا بہت خرچ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کو دیکھیں، انہوں نے ان سالوں میں جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، اس سال میں انہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ تیل امپورٹ کیا، اور وہ رشیا سے۔ آپ سوچئے کہ اگر $100 کی چیز آپ کو $60 میں یا $65 میں ملے، تو ہر ایک 100 کے اوپر آپ $35 بچا رہے ہیں۔ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ تھے، 100 کی چیز 100 پہ یا 125 پہ لیتے رہے، لیکن ہم نے یہ فائدہ رشیا والا ہم نہیں اٹھا سکے اس رجیم چینج کی وجہ سے، کیونکہ ہم امریکہ کے چمچے، امریکہ کے نوکر بننا چاہ رہے تھے۔ ہم امریکہ کے ایما پہ یہ رجیم چینج کر کے اور اس کے بعد مطمئن تھے کہ امریکہ کی ہی خدمت کرتے جانا چاہیے۔ آج رشیا سے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ بھارت تیل منگا کے، اور اس کو اپنی ضرورت، ان کی ریفائنریاں چلتی رہی ہیں اوور ٹائم، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس کے اوپر ریفائنڈ پیٹرول، ڈیزل وغیرہ جو ہے یہ یورپ میں دنیا کو بیچا ہے انہوں نے۔ سو مچ سو کہ امریکہ جو ہمیں سبق سکھاتا رہا کہ جناب رشیا سے مت لیں، اس نے بھی اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹ بھارت سے امپورٹ کی ہیں اس سال کے اندر۔ ڈالروں کی بارش لگی اس ملک کے اوپر، صرف رشیا کی اپنی ضرورت تھی، اس کے اوپر معاشی پابندیاں تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کا تیل، ان کا سامان بکے، وہ بیچتے رہے۔ بھارت لینے والا تھا، بالکل پاکستان بھی لے سکتا تھا۔ جب عمران خان گیا تھا وہاں پہ، عمران خان کو نکالنے کے بعد یہ مجھے اندازہ تھا کہ رشیا آئیں بائیں کر کے آپ کو ٹالے گا، دے گا کچھ نہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ نالاں تھے۔ انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ عمران خان کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پوٹن کے بیان تھا، اور اگر اس کی حکومت ہوگی تو ہم جو مانگیں گے عمران خان ہم دیں گے۔ یہ حشر کیا ہے اس ملک کا، جس کی وجہ سے اکانومی بہت برے حال میں، اور مزید برے حال میں ہوگی، جبکہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے، آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ مزید دلدل میں پھنسیں، تاکہ وہ آپ کو اس ٹریپ میں لا کے پھر آپ کا بیڑا غرق کرے۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں آئی ایم ایف گیا ہے، لون دیے ہیں، وہاں پہ تباہی مچی ہے۔ ہم یہ سچویشن یوکرین کی جو تھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ہم اپنی ہی مفادات کے لیے لگے رہے کہ جناب کرپٹ ٹولہ ہم نے مافیاز لا کے اوپر بٹھانی ہے، جس نے ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا، اور اب بالکل یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اس سے ریکوری ہو سکے گی یا نہیں۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں جو کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں اور اس کے بعد عمران خان حکومت لے کے بیٹھے تو اس سے چلائی نہیں جا سکے گی۔ آگے بجٹ دینے کا وقت آ رہا ہے،
یہ ڈھول انہی کے کم از کم، کیونکہ یہ اکانومی ٹھیک کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم ڈھول تو ان کے گلے میں پڑا رہے تاکہ یہ جواب دہ ہوں قوم کو کہ انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔